آپ جاننے والے ہیں، آپ ہی سمجھ لیں کہ ہماری تمنا کیا ہے اور ہم کیا جاننا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ زندگی کیسی ہے اور آپ کی آنے والی زندگی کیسی ہے، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ملک تاریخ میں رہ جائے گا، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ملک میں جو موجود ڈسٹربنس ہے اس سے سچویشن کچھ زیادہ ورس تو نہیں ہوگی، یعنی حالات اور زیادہ خراب تو نہیں ہوں گے، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے فلاح ممکن ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم آزادی کی دولت ضائع تو نہیں کر بیٹھیں گے۔ آپ یہ سب باتیں جو پوچھنا چاہتے ہیں، یہ سب باتیں بتانے والی نہیں ہیں۔ اس میں کچھ اشارہ کر سکتا ہوں کہ یہ زندگی اس آدمی کی اچھی ہے جس نے اپنے علاوہ کسی اور آدمی کی خوشی کو اپنا مقصود بنایا ہو۔ عاقبت یا آخرت اس آدمی کی اچھی ہے جس آدمی نے توبہ کی ہو اور دوسروں کو معاف کر دیا ہو، تو اس کی عاقبت اچھی ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کے خلاف زیادتیاں کی ہیں، آپ ان کو معاف کر دیا کرو، اور آپ سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے آپ اس کی معافی مانگ لیا کرو اور استغفار کر لیا کرو۔ اس طرح آپ کی عاقبت بہتر ہوگی۔ ملک کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ملک قائم رہے گا اور بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہم یا ادھر ادھر کے چند لوگ ہی ہیں، بلکہ اس ملک کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ ملک قائم رہے گا اور اس کی آزادی بھی قائم رہے گی۔ ابرہہ کے موجودہ سچویشن حالت کے بارے میں تو یہ ہے کہ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں۔ ہر بار ہی موجود سچویشن حالت بڑی خراب ہوتی ہے اور ہر بار ہی حل ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کو ہم لازمی جزو سمجھیں تو پھر آپ کی ہر دور کو ضرورت ہے، لہذا ہر دور جو ہے بہتر نتیجہ حاصل کر لیتا ہے۔ مثلا اگر ہم آپ کو سنسیئر مانیں، مخلص مانیں، تو ہر دور میں مخلص سنسیئر آدمی کی گنجائش ہے، ضرورت ہے، تو آپ کی ہر دور میں گنجائش ہے، اور حالات میں کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ایسا وقت نہیں آئے گا جب کوئی چیز لا علاج ہو۔ علاج ہمیشہ موجود رہتا ہے، اس لیے آپ کبھی مایوس نہ ہونا اور اچھے حالات کا انتظار کرنا۔ اور یہ جو برائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی ایک انسان کی ہوئی نہیں ہے، ایک سسٹم کی پیداوار ہے۔ اب سسٹم کی جو غلطی ہے وہ آپ نوٹ کرو کہ کیا ہے، سسٹم کیا ہے، وہ جو تضاد ہے وہ کیا ہے۔ تو تضاد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو مانا۔ کیوں مانا؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں یہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اس آئیڈیا پر بات پر بہت زیادہ غور نہیں کیا اور کہا کہ آپ اسے پیدا کر رہے ہیں جو فساد مچائے گا، ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یو ڈونٹ نو وچ آئی نو، انی عالم ما لا تعلمون، اور پھر انسان پیدا ہو گیا۔ اب یہ تخلیق کا فارمولہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ اسے بنا رہے ہیں جو فساد مچائے گا۔ یہ جو انداز ہے اور طریقہ ہے کہ جو انسان کی تخلیق ہوئی ہے، تو اسلام نے یہ بتایا، اور اس کے علاوہ بھی کتابوں میں درج ہے اور دنیا کے فارمولے بنائے ہوئے ہیں کہ آدم کب سے چلا آ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ بندر سے بنا، کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ تو تخلیق کے وہ طریقے ماننے والا، یعنی اسلام کے علاوہ طریقے ماننے والا، اپنی عاقبت کا خود آپ ذمہ دار ہے۔ میں نے آپ کو وارننگ دے دی ہے، there can be other explanations as well، دوسرے راستے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم نے فرشتوں کو بنایا، پھر اس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس میں جان ڈال دی، اور فرشتوں سے کہہ دیا کہ اس کی اطاعت کرو۔ نہ یہ کوئی سیمبل ہے، نہ یہ کوئی سیمبل ہے، نہ یہ کوئی علامت ہے، بلکہ یہ سیدھی سادی بات ہے، اور یہ واقعہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بھی تخلیق کے متعلق باتیں ہوں گی، بائبل کے انداز سے یا کسی دوسرے انداز سے، مذہبی کتابوں کے علاوہ بھی ہوں گی۔ کچھ فلم والے بھی کہانی بناتے ہیں، مگر آپ کو اسلام میں یہی بتایا گیا ہے۔ اب آپ اس کے علاوہ بات مانیں گے تو اپنی آخرت کی عاقبت کی ذمہ داری آپ کی خود کی ہوگی۔ اب یہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے یہ بتایا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مزاج کی بات ہے کہ اس نے انسان سے کہہ دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ،
یہ اس ڈیوائن ایکسیلنس کی پیور آربیٹرری ول تھی، یعنی اس جل شانہ کی مطلق مرضی تھی، اور وہ مالک ہے۔ اس نے انسان کو سوچنے والا بنایا اور ریزنز دیے، بغیر وجہ بتائے، بغیر اس نے حکم لگا دیا۔ تو میں اللہ کریم سے یہ بات اس کی مہربانی کے ساتھ مہربانی کے تفعیل کر رہا ہوں۔ تو کیا کہا؟ اس نے انسان کو سوچنے والا بنایا، اور انسان کیوں، کب اور کیسے یہ سب کرتا ہے، اور پھر اسے کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور وجہ بھی نہیں بتائی۔ پھر انسان کو عقل دے کر عقل پر مہر لگا دی، تو اب انسان کیا کرے؟ اللہ سے کیسے پوچھے کہ جناب آپ نے یہ حکم کیوں دیا؟ پھر انسان نے پوچھنے کا طریقہ یہ اپنایا کہ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کیا، توڑ دیا۔ یہ کیوں کی ایک انتہائی شکل ہے، اور اس کے ساتھ ہی پنشمنٹ، سزا کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آربیٹرری ول کے سامنے، اس کے حکم اور مرضی کے سامنے سوال کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بتا کر میں آپ کو آپ کی عاقبت کے حوالے کر رہا ہوں، میں یا آپ جس اللہ کو مانتے ہیں اس کے سامنے کیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور آپ کو میں یہ پکی اطلاع دے رہا ہوں۔ تو جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے اور یہ ایسی بات ہے، تو اس کے سامنے کیوں کا سوال نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات مانتے ہیں تو پھر آپ کی عاقبت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ اس زمین پر کوئی مخلوق نہیں ہے مگر میرے پاس ہے اس کا رزق، ہم اس کو رزق دینے والے ہیں، اور یہاں اور آگے اس کے دوست ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے پالنے والے ہیں اور اس کے دوست ہیں، یہاں دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ اللہ کی بات ہے کہ رزق کے خالق ہونے کی حیثیت سے اس نے تمام مخلوق کو رزق دینے کے لیے اپنی ذمہ داری لگا رکھی ہے۔ آپ کا کارخانہ الگ کہانی ہے اور فیکٹری الگ راز ہے، لیکن مالک نے کہا ہے کہ رزق میرے ذمہ ہے۔ اب اگر آپ فیکٹری سے رزق لے کر آؤ گے یا زمینوں سے لے کر آؤ گے تو یہ رزق دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ کو اللہ کی بات سمجھ آ سکتی ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ رزق اللہ نے کیسے دیا، یہ زمین کیسے اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ رزق کہاں سے آیا۔ تنخواہ لینے والا آدمی جانتا ہے کہ رزق کہاں سے آیا ہے، سب خدا کی طرف سے آیا۔ آپ کی محنت کرنے کی صلاحیت، آپ کی ایکٹیویٹی اور آپ کا ذہن سب اللہ نے دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ نے کیسے آپ کو رزق دیا ہے، کہ کسی کی نگاہ میں رزق ہے، کسی کے انداز میں رزق ہے، کسی کے خیال میں رزق ہے، کسی کے قلم میں رزق ہے، اور کسی کے تھوڑے سے ذہن میں علم کی ایسی گنجائش ہے کہ وہ ڈگری لے کر ملازمت کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ رزق میرے پاس ہے۔ اللہ نے کہا کہ عزت اور ذلت ہماری طرف سے ہے۔ تو آپ یہ بات مان لیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سوال جواب سے آزاد رکھو، یہ آپ کی عاقبت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جہاں اللہ کی بات نہ ملے کہ اس بارے میں کیا فتویٰ ہے، کیا حکم ہے، تو پھر آپ رجوع کرو اللہ رسول کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات سے اس کا فیصلہ مل جائے گا، اور اگر نہ ملے تو پھر آپ اس کو حال میں تلاش کرو کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ تو یہ ضروری بات ہے اور اللہ کے ساتھ زیادہ بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں آپ کو آج وقت کے اندر تضاد کا بتا رہا تھا کہ تضاد یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ وہ ہے جو آربیٹریری ول رکھتا ہے، ہم سے پہلے آپ ہی رب بن کر بیٹھ گیا ہے، وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، اس کو سلام اور سجدہ کرتے ہیں کہ اس نے ہم سے رب بننے کے لیے نہیں پوچھا، یہ اس کا کمال ہے، ووٹ نہیں لیا، اور اس نے کائنات میں کسی کو بھی نہیں پوچھا، اور پھر بھی وہ کائنات کا رب ہے، ہر آغاز سے پہلے رب ہے اور ہر انجام کے بعد بھی رب ہے۔ آپ لوگوں کا کائنات میں ہونا فریکشن آف سیکنڈز کی کہانی ہے، ایک سیکنڈ کا بھی ذرہ ہے۔ اللہ کا مزاج غیر جمہوری ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ رب کا مزاج غیر جمہوری ہے، اور جب یہاں پر تضاد پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ملک میں فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے پیغمبر بنا دے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر بھی انسان کے ووٹ سے نہیں بنے گا، پیغمبر کو نامزد کرنا بھی غیر جمہوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے پیغمبر بنا دے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر بھی انسان کے ووٹ سے نہیں بنے گا، پیغمبر کو نامزد کرنا بھی غیر جمہوری ہے۔ اللہ جس کو جب چاہے پیغمبر بنا دے، وہ اگر چاہے تو قتل کو کلزم بنا دے،
آپ لوگ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کلام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کریم نے انہیں اپنا ہم کلام بنا دیا، اور نام ان کا کلیم اللہ ہے، حالانکہ ان کی زبان میں لکنت ہے۔ تو یہ اللہ کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اسلام کا نعرہ ہے، اور یہ نعرے کی حد تک یہ ہے، اور جمہوریت کی آمد ہے۔ اگر آپ کے ملک کے آدھے سے زیادہ لوگ یعنی 51% لوگ اسلام نہ چاہیں، بشرط کے سارے لوگ ووٹ دیں، تو پھر آپ کی جمہوریت کیا کرے گی؟ پھر تو جمہوریت آئے گی لیکن اسلام نہیں آئے گا۔ اور اگر اسلام ان لوگوں کا نظر انداز کر دے کہ یہ سارے جھوٹے ہیں، تو پھر نظام مملکت کیسے بنے گا؟ اس تضاد کے دوران جو موجود حکومت ہے وہ عافیت میں بیٹھی ہے۔ آپ کے ملک میں اسلام آتا ہے تو جمہوریت نہیں رہتی، اور اگر جمہوریت آتی ہے تو اسلام نہیں رہتا۔ لہذا یہ مسئلہ کسی سے حل نہیں ہونا، اور زندگی کا کاروبار اسی طرح چلتا رہے گا۔ جمہوریت آپ کے ہاں آئی نہیں، پھر اسلام کا جو نفاذ یہاں ہو رہا ہے اس سے زیادہ اور کوئی بے معنی چیز نہیں ہے۔ اس میں ناراض ہونے والی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں ذرا جذباتی ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں پر اسلام کا نفاذ ابھی تک کیوں نہیں ہوا۔ 1400 سال ہو گئے اور اسلام کا نفاذ مسلمانوں پر نہیں ہوا، تو پھر وہ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمانوں پر اسلام نافذ نہیں ہوا، اور یہ اسلام مسلمانوں پر نافذ نہیں ہو سکتا، اور یہ قوت اسلام نافذ کر ہی نہیں سکتی۔ تو اب آپ یہ مسئلہ حل کر لو کہ وہ کون سا اسلام ہے جو مسلمانوں پر نافذ نہیں ہو رہا ہے، اور یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن پر پچھلے کئی سال سے اسلام نافذ نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا یہ تضاد جو ہے یہ اس طرح حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے کہ جیسے مرضی ہو جائیں، اور پابند کر نہیں سکتے۔ لہذا موجیں حکمران طبقے کی ہیں، اور ان تضادات کے اندر ہی بادشاہوں کی آسودگی و عافیت ہے۔ اس تضاد کو ریزالو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے آپ میں سے کوئی صاحب دانش آگے بڑھے اور کہے کہ جمہوریت جو ہے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، کیونکہ نہ تو کوئی ولی اللہ جمہوریت کے ذریعے آیا، نہ کوئی پیغمبر آیا، اور نہ خدا آیا، اور نہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ یہ سب جمہوریت سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کسی کی بات کر لو، مثلاً کسی فقیہ کی بات کر لو کہ لوگوں نے ان کو فقیہ بنا لیا ہو، نہیں، یہ سب ادھر سے ہوا ہے۔ مجدد علی ثانی رحمت اللہ ووٹوں کے ذریعے سے نہیں بن گئے۔ جب الیکشن ہوں گے تو آپ ووٹ دیکھو گے، لوگ کہیں گے اس دفعہ ہمارا خیال ہے کہ مجدد کے الیکشن کرا دیں، کسی کلندر کے الیکشن کرا دیں، افضال کا الیکشن ہونا چاہیے، چلو غوث الاعظم کا الیکشن ہو جائے۔ تو یہ تو انتخاب والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آپ خود کہیں گے کہ یہ تو ادھر سے آتے ہیں۔ تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ باقی صرف ساری کہانی کی کہانی رہ گئی ہے۔ تو آپ لوگوں کی فکر میں جو تضاد موجود ہے، آپ اس تضاد کو فکر سے نکالو۔ یہاں آ کر انسان کو ٹھہرنا چاہیے اور خدا کے ساتھ بحث نہیں کرنی ہے۔ جب تک آپ کا خیال درست نہ ہو، جمہوریت نافذ نہیں ہونی اور اسلام نے آنا نہیں ہے، اور یہ وقت ٹلنا نہیں ہے۔ یہاں پر اسلام کے نفاذ کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم پر پیدائشی طور پر اسلام نافذ ہے۔ اب آپ اسلام کا قانون نافذ کرو، آپ اسلام کی زندگی نافذ کرو، آپ زندگی میں آسانیاں نافذ کرو، آپ ریلوے کو ٹائم سے چلاؤ، ٹیلی فون کو صحیح فنکشن کرنے دو، اور اس طرح کے ہزاروں قسم کی پرابلم ہیں جو حل ہونی چاہیے۔ یہاں پر تو اسلام ہی اسلام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، سارے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور سارے اللہ کریم کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب اسلام ہے اور مکمل نافذ ہے۔ آپ نے اور کیا نافذ کرنا ہے؟ اور اگر آپ نے اسلام نافذ کرنا ہے اور آپ ایسا کئی سال میں نہیں کر سکے تو آپ وجہ بتاؤ کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ آپ کی انیفیشنسی ہے، نہ اہلی ہے، یا پھر آپ کی مرضی نہیں ہے کہ یہ نافذ ہو؟ آپ کو ایسا کرنے سے کس نے روکا ہے؟ جبکہ آپ باقی ہر شے کرتے جا رہے ہیں، ہر چیز نافذ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ جس چیز کو نافذ کرنا چاہتے ہو اسے تو آپ نافذ کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی نیا قانون آپ بنائیں تو سمجھو وہ راتوں رات نافذ ہو گیا، اس کو آرڈیننس کہتے ہیں، اور اس وقت فٹافٹ ایربیٹریری ول چل پڑتی ہے، منشا مرضی کے مطابق کام ہو جاتا ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ پھر تو آپ کو اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، اسلام نافذ ہونا ہے یا جمہوریت نافذ ہونی ہے۔ یہ جو تضادات ہیں یہ ابھی حل نہیں ہوں گے جب تک ان کو حل کرنے والا کوئی صاحب نہ آئے، اور
وہ آنے والا ہے. آپ لوگ بھی دعا کرو کہ وہ جلدی آ جائے.